آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت ہو رہی ہے, قبضہ کیے بغیر آگے کسٹمر کو چیز پہنا دی جاتی ہے. گورا تو کر رہا ہے, دبا کے یہ بزنس کر رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ایک چیز ڈیلیور ہوئی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے, آپ خریدی آپ نے ہے نہیں ابھی, اور آپ آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں, بیچ کے آپ یہ کہتے ہیں میں اس سے خرید کے پھر اس کو پہنچا دوں گا. اسلام میں یہ کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک. نبی نے حکم دیا جو چیز ابھی تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہارے قبضے میں نہیں ہے, ملکیت تو دور کی بات, بعض دفعہ ملکیت آ جاتی ہے, ہینڈ اوور نہیں ہوتی, وہ صرف ملکیت کا, صرف پلاٹوں میں جائیداد میں ایسا ہے کہ قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں آپ. باقی جن چیزوں میں بھی قبضہ ممکن ہے, جن کو منقولی موویبل اشیاء کہتے ہیں, پلاٹ اور مکان تو موویبل نہیں ہوتے نا, تو جو بھی موویبل اشیاء ہیں جن کو قبضے میں دیا جا سکتا ہے, اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اگر بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب گورا یہاں بھی کہے گا یار کیا اس میں ٹینشن کیا ہو رہی ہے یار, ہے بھائی کیا مسئلہ ہے, یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر بیچ دی, ابھی نہیں اٹھائے تو کیا اس کو نہ اس کو کوئی نقصان ہے, نہ بائر کو نہ سیلر کو, تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیوں حرام ہے؟ پھر بہت سے لوگ تاجروں کو مشورے دیتے ہیں یار ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چکر میں ہی نہ پڑا کرو, یہ تمہیں ٹینشن میں ڈالیں گے. تو آپ نہ پڑھو مولویوں کے چکر میں بھائی. اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو اللہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے قانون کو فالو نہیں کرتے میں ان کو قیامت میں چھوڑوں گا نہیں, میں سزا دوں گا ان کو. ہاں آن لائن ٹریڈنگ میں اتنی جائز ہے کہ آپ بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کر لو اس سے. آپ کسٹمر سے یہ کہو کہ یہ پروڈکٹ ہے, آپ نے اگر اس میں دلچسپی لینی ہے تو اتنے روپے کی میں آپ کو بیچوں گا, اگر آپ خریدنے کا وعدہ کرتے ہو تو بتاؤ. ابھی بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ آپ نے کر لیا, پھر آپ وہ پروڈکٹ اپنے قبضے میں لو. خود قبضہ نہیں کر سکتے, کسی وکیل سے کسی بندے سے قبضہ کرا لو, یار تو میری طرف سے وکیل بن کے نمائندہ بن کے اس پہ کیا کر لے قبضہ. قبضے میں اتنا بھی کافی ہے, دکان میں ایک چیز رکھی ہوئی, یار تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ لگا کے الگ کر دے, یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا. نہیں یاری بات. تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ہینڈ اوور, اب میں اتنا قبضے میں آ گئی کہ اس کے استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے, یعنی رسک منتقل ہو جائے. جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بوریاں, ایک بوری کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. اب گودام میں آگ لگتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, کس کا نقصان ہے؟ جس سے آپ نے خریدی ہے. کیوں؟ آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی, ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی. تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو؟ آپ کا. اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا, رسک ٹرانسفر ہو گیا, اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے. جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے اس پہ پروفٹ کمانا جائز ہوگا. اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے. تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو خرید و فروخت کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن. پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے, ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی, بیچاری کو طلاق ولاق ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, وہ بھاگتا ہوا میرے پاس, یہ عجیب قسم کی لڑکی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, یعنی مجھ سے شادی کر لو, لے کے بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا, میں بھی تو اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا یہ وہ بہاری تھے, بہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار بڑا ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے, تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے.